السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ الی آخرہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابواب الفتن سے جامع ترمذی ابواب الفتن سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث کا پورا متن اور ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس میں جو نکات بیان ہوئے ہیں اس پر مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة، جب میری امت جو ہے وہ 15 کام کرنے لگے، 15 چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے، حل بہا البلاء، تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اتریں گی۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ 15 چیزیں کون سی ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ترجمہ آپ کی خدمت میں متن کے ساتھ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 15 چیزیں پھر گن کر بتائیں۔ یہ فرمایا کہ اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما، کہ جب میری امت میں یہ حال ہو جائے کہ لوگ غنیمت کو ذاتی مال سمجھنے لگے اور امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، والزکوٰۃ مغرما، اور وہ وقت کہ جب میری امت میں لوگ زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے، وَأَكَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کی خیر خواہی کرے اور باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب میری امت کا حال یہ ہو کہ مسجدوں میں وہ اپنی آواز کو بلند کرنے لگے، سارا شور شرابہ اور فضول قسم کی گفتگو وہ مسجدوں کے اندر ہونے لگے۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور جب میری امت کا حال یہ ہو کہ اس میں جو رذیل ترین لوگ ہیں، کم تر کردار کے لوگ، گھٹیا لوگ، وہ قوم کی امامت کرنے لگیں، قوم کی قیادت کرنے لگیں، اور قوم کی سیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ،
اور میری امت میں جب یہ خرابی بھی آ جائے کہ اس میں لوگوں کی عزت ان کے کردار کی وجہ سے نہ ہو. ایک حدیث میں آپ نے پیچھے کہیں سماعت فرمایا تھا کہ لوگوں کی عزت ان کے مال اور دولت کی وجہ سے ہو، اس کے علم اور ہنر کی وجہ سے نہ ہو. اور یہاں آپ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگ اس آدمی کی عزت اور اعزاز صرف اس کی شر سے بچنے کے لیے کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں چیز یہ فرمائی وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور جب شراب کثرت کے ساتھ پی جانے لگے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہننے لگے، وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کا حال یہ ہوگا کہ اس میں گانے بجانے والیاں اور رنڈیاں جو ہیں لوگوں کو ان کا شوق ہوگا، اور گانے بجانے کے جو آلات اور اوزار ہیں لوگ وہ عام ہوں گے اور لوگ ان کا شوق رکھیں گے. اور 15ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طویل حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 15 چیزیں میری قوم میری امت کے اندر آ جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، جب یہ ساری چیزیں میری امت کے اندر ہو جائیں، ان کا ظہور ہو جائے، تو پھر ایسا ہے کہ تم انتظار کرو حمراء، ریحاً حمراء، سرخاندی کا، وزلزلتاً، اور زلزلے کا، او خسفاً، زمین کے دھنس جانے کا، او مسخاً، شکلوں کے بگڑ جانے کا، او قذفاً، پتھروں کی بارش کا، وآیات تتتابع کنظام بال، اور تم پھر انتظار کرو ایسے کاموں کے ظہور کا پے در پے کہ جس طرح کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک ایک موتی بکھر جاتا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے علی میری امت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر ان کو زلزلوں کا، وباؤں کا، اللہ کے عذاب اور آزمائشوں کا پھر ان کو انتظار کرنا چاہیے. تو میں یہ ساری حدیث آپ کی خدمت میں، یہ طویل حدیث اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں بھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ان میں سے کوئی خرابیاں یا کئی خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئیں. ہم ان سے بچیں تاکہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں وہ ہم سے دور ہوں، ہٹ جائیں اور ہم اس عذاب سے نکل پائیں. تو ان 15 چیزوں کا اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے بس بالکل مختصراً ایک دو باتیں میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اذا کان المغنم دولا، کہ جب میری امت کا حال یہ ہو جائے کہ وہ غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے. یعنی آج کے دور میں غنیمت کا ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ جو ریاست کے ایسٹس ہیں، جو قوم کی اجتماعی ملکیت چیزیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کا حال یہ ہو کہ لوگ جو اجتماعی ایسٹس ہیں، ریاست کے ایسٹس ہیں، اگر لوگ ان کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگیں اور غنیمت کو اور امانت کو غنیمت سمجھنے لگے
امانت کو غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ غنیمت کس کا حق ہے؟ مسلمانوں کا حق ہے۔ مال غنیمت ریاست جس انداز میں بھی اس کو تقسیم کرے گی جو خدا اور رسول کا طریقہ ہے، تعلیمات ہیں اس کے مطابق، تو لوگوں کا حق ہے، وہ بیت المال کا حق ہے۔ لیکن لوگ اس امانت کو جو کسی نے اس کے پاس رکھی ہے، لوگ اس کو اپنا ذاتی حق سمجھنے لگے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ دونوں باتیں جو پہلی آپ نے فرمائیں کہ لوگ غنیمت کو ذاتی مال سمجھنے لگے، یعنی ریاست کے ایسٹس کو اپنا ذاتی حق سمجھنے لگے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ جب میں کسی آدمی کا حق چھین لیتا ہوں تو میں اس آدمی کا مجرم ہوں، لیکن جب میں ریاست کے مال پر قبضہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں پھر پوری قوم کا، پوری ریاست کا مجرم بن جاتا ہوں۔ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بازاروں کے اندر جس طرح کی تجاوزات آپ کو نظر آتی ہیں، یہ تجاوزات آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ان تمام گزرنے والے شہریوں کا حق تھا جن کے رستے کے اندر ہم نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، کتنے لوگوں کا حق پامال کیا ہے۔ میں اس میں سے اپنی دکان میں سے کچھ حصہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن وہ گلی جو سب کی ہے، وہ سڑک جو سب کی ہے، وہ روڈ جو سب لوگوں کی ملکیت ہے، اس پر میں نے اپنا حصہ ضرور اس میں سے وصول کر لیا ہے جو میرا نہیں ہے۔ جب قوم کا حال یہ ہو تو گویا کہ وہ خدا کے عذاب کو، بلاؤں اور مصیبتوں اور زلزلوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 خصلتیں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر وہ زلزلوں کا، وباؤں کا اور خدا کے عذاب کا انتظار کریں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ والامانۃ مغنمن، کہ جب وہ امانت کو اپنا مال غنیمت سمجھنے لگے، استحقاق سمجھنے لگے، اس کو لوٹانے کی بجائے اس کو ذاتی استحقاق سمجھنے لگے۔ دیکھیں نا اس وقت ملک کے اندر کس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے، اس کی ٹیم جو ہے وہ کرپٹ ہے، نالائق ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہے وہ سارے کے سارے بے ایمان ہیں۔ چلو جزون بات مان بھی، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تو امانت میں خیانت ہے نا، کہ اللہ رب العزت تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ریاست کے سربراہ کی سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عہدے اور ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کرے۔ یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ اور جب کوئی حکمران یہ کر لے تو پھر اس کو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اکبر کے بارے میں عام آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ وہ ان پڑھ تھا، لیکن ہندوستان کی جو دستیاب دانش تھی وہ اس نے اپنے دربار کے اندر جمع کی ہوئی تھی۔ وہ کہا جاتا ہے نا اس کے 9 رتن بڑے مشہور تھے۔ تو ان پڑھ ہونے کے باوجود اس نے عہدے ان لوگوں کے سپرد کیے، مشاورت کے لیے ان لوگوں کو اپنے قریب کیا جو اس کی اہلیت رکھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس، چاہے وہ آج کے دور کے حکمران ہوں یا اس سے پہلے کے، کہ وہ یہ کہیں کہ میں تو ایماندار ہوں۔ آپ کی ایمانداری جائے باڑ کے اندر، آپ اس اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ کریں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سپرد کی جائیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی بات کی۔ یہ صرف روپے پیسے کی خیانت نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَالزَّکَاةُ مَغْرَمًا، اس وقت میری امت پر وبائیں ٹوٹیں گی جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہی یہ ہوگا کہ گویا ہم جرمانہ دے رہے ہیں۔
لازم ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو پسے ہوئے طبقات کا حق سمجھیں، احسان کے طور پر نہیں اس کو ادا کریں، احسان کے طور پر نہیں، ان کے حق کے طور پر اس کو ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت کا حال یہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دین کی سربلندی کے لیے کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نہیں نکالتے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ان کا جو مال اسباب ہوگا وہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لے گا، گنجا ناگ یا سانپ اس کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ اس کے گلے کے اندر آ جائے گا اور اس کو ڈنگ مارے گا اور اس کو ڈسے گا اور ساتھ کہے گا کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس وقت وہ سانپ اس کو ڈنگ میں مارے گا اور اس کو کہے گا کہ مجھے دور کیوں کر رہے ہو، میں تیرا وہی مال ہوں جس سے تو بڑی محبت کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کا حال یہ ہو جائے تو کہ وہ زکوٰۃ کو گویا کہ اپنے لیے تاوان سمجھنے لگے تو پھر وہ وباؤں کا، زلزلوں کا اور آزمائشوں کا اللہ کی طرف سے انتظار کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّى أُمَّهُ، اور جب میری امت میں لوگوں کا کردار اس طرح کا ہو جائے کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں اور ماں کی نافرمانی کرنے لگیں، بیوی کا حق اپنی جگہ پر ہے اور والدین اور اس میں ماں بالخصوص اور باپ بالخصوص، والدین جو ہیں ان کا حق، یہ پورا موضوع ہے جس پر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں کردار کی گراوٹ اس سطح پر ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر آزمائشیں اتریں گی، اور فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور جب میری امت میں یہ حال ہو کہ لوگ اپنے دوستوں کی خیر خواہی کریں گے اور باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور جفا کا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ہمارا حال کیا ہے۔ لوگ رشتہ دار، میں اکثر عرض کرتا ہوں، رشتہ دار ہماری ان کے ساتھ سانجھ ہوتی ہے نا، پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، بھائیوں کا آپس میں لین دین ہوتا ہے، چیزیں تقسیم کرنی ہوتی ہیں، رشتے لینے اور دینے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہزاروں طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو شریعت نے رشتہ داروں کے حقوق کو بطور فرض کے ذکر کیا ہے کہ یہ لازمی ادا کرنے ہیں تم نے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو حال ہے، لڑائیاں جھگڑے سارے کے سارے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کا لحاظ اور خیال کریں، چاہے ان کا رویہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، جیسا بھی ان کا رویہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 99% رشتہ دار عزیز و اقارب آپ کے، وہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ دشمنی ہو، خیر خواہ نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم، یہ سورہ نور کو پڑھیے، اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تم اس طرح کرو گے کہ ان کے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو گے، ان کو معاف کرو گے، درگزر سے کام لو گے، تو اللہ رب العزت تم سے درگزر فرمائے گا، اور ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے،
تو آپ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں، آپ اپنے عزیز و اقارب سے درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے عزیز و اقارب کو معاف کرو اور اللہ تم کو معاف فرمائے؟ کاش یہ بات ہم کو سمجھ آ جائے۔ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کی زیادتی کا اس انداز میں جواب مت دیجیے، نظر انداز کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس رویے کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور درگزر سے اور معاف کرنے کا رویہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ان پر نازل ہوں گی۔ 8ویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور جب حال یہ ہوگا کہ میری امت میں اس طرح کا ماحول ہوگا کہ مسجد جو امن کا گہوارہ ہے، جو سلامتی کا گھر ہے، وہاں پر آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔ وہ دنیاوی باتوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ جو ہمارے فرقہ وارانہ موضوعات ہیں اس نقطہ نظر سے بھی ہو سکتی ہیں کہ کس طرح لوگ چیخ چیخ کر جو ہے وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ امریکہ اور روس ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم خود اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر غور فرمائیں۔ اللہ کی طرف سے جو یہ ذلت اور آزمائشیں اس امت پر اس وقت مسلط کی گئی ہیں، اگر ہم غور کریں تو اس کا زیادہ حصہ خود ہم ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ جب میری امت کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ذلیل ترین لوگ ان کی قیادت اور سیادت کریں گے، ان کے حکمران ہوں گے، ان کے قائد ہوں گے۔ تو سب لوگ تو نہیں، آپ بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ، لیکن عمومی طور پر کیا ہے، وہ بڑا ایک زبردست محاورہ ہے کہ اعمالکم اموالکم، یہ ان حکمرانوں کا قصور ہے، ان کو برا کیوں کہتے ہیں ہم؟ یہ ٹھیک لوگ ہیں بھائی، یہ حکومت ہو یا اس سے پہلی یا اس سے پہلے، یہ سارے لوگ ٹھیک تھے۔ یہ بالکل ہمارے کردار کا آئینہ اور مظہر ہیں یہ لوگ، جس طرح کے ہم لوگ ہیں، جس طرح کا رویہ اس امت کا، اس قوم کا ہے، اسی طرح کے اللہ رب العزت نے ان کو حکمران عطا فرمائے۔ جب میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، حکمران کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس لیے پہلے ہم کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ اعمالکم اموالکم، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اعمال ہی تمہارے قائد اور تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں۔ اب آپ ہم اپنے ذرا اعمال دیکھیے، چینی چور، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ پٹرول چور، یہ آٹا چور، یہ فلاں چور، یہ جتنے مافیاز ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ جب ہم ایسے ہیں تو پھر ہمارے حکمران بھی ایسے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم کے ارذل ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ، گھٹیا کردار کے لوگ، ان لوگوں کا کردار، یہ بھی وہ امریکن خاتون نے بھی وہ اس کا اخبارات میں چھپ رہا ہے نا، وہ کہ وہ اصل میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ اوپر جو ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ، ان میں سے سراج الحق کو 2-4 اور ہوں گے، کو 10-20 ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو عمومی طور پر جو لوگ نظر آئیں گے وہ اسی طرح کے ہیں۔ اور یہ عین ہمارے اس کردار کا نتیجہ ہے جو ہم نے اپنی سماجی اور عملی زندگی میں اختیار کر رکھا ہے۔ جب میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا ہی نہیں کرنا، اپنے فرض کو پہچاننا نہیں ہے، تو میں کیسے تقاضا کر سکتا ہوں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہونے چاہیے؟ جب میں ٹھیک ہوں گا تو حکمران لازمی طور پر ٹھیک ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک سال امت کا جو قیام ہے، یہ اصل میں اچھا مدنی ریاست، یہ ایک سال کردار کی حامل جو امت ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے نا، ریاست
یہ اصل میں آپ دیکھ لیں 13 سال حضور نے مکہ میں اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے. تو ریاست، اقتدار اور مدنی ریاست یہ اصل میں اعلیٰ کردار کا نتیجہ ہوتا ہے. ریاست کے نتیجے میں اعلیٰ کردار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ کردار کے نتیجے میں ریاست وجود کے اندر آتی ہے. یہ بات اگر ہم کو سمجھ آ جائے اور ہم اس چیز کو فوکس کریں کہ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کیا ہے. اصل ہمارا مسئلہ ہمارا اخلاقی بحران ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارے سماجی رویے ہیں. جب تک یہ رویے ٹھیک نہیں ہوں گے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ فرمائی، 10ویں چیز، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ جب میری امت کے اندر یہ چیز آ جائے کہ اس میں لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کرنے، لوگ اس وجہ سے دوسرے کی عزت کریں تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا ہے، حالات نازک سطح پر پہنچ گئے ہیں. ان حالات کے اندر پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. اور حضور نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، لوگ عام شراب پینے لگیں گے. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور لوگ ریشم، مرد جو ہیں وہ ریشم پہننے لگیں گے. یہ اس دور کے اعتبار سے اس کو ذرا آپ جنرلائز کریں کہ ریشم سے مراد صرف وہ کپڑا ہی ہے، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ اس دور میں تو ریشم تھا. آج ریشم اور اس جیسے تمام جتنے متبادلات ہیں، جب حالت یہ ہو کہ مرد ایسی چیزوں کو اختیار کرنے لگے جو خواتین کا خاصہ ہے، ایسی چیزوں کو اپنانے لگے جو خواتین کا خاصہ ہے، ایسی چیزوں کو اختیار کرنے لگے جو ان کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ان کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اور 13ویں اور 14ویں بات آپ نے یہ فرمائی، وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِيفُ، کہ جب میری امت کا حال یہ ہو کہ ناچنے گانے والیوں اور رنڈیوں سے لوگوں کا شوق ہو، اور جو گانے بجانے کے آلات ہیں لوگ ان کے شوقین ہو جائیں، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. اور فرمایا کہ وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں پر لان تان کرنے لگے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی بجائے ان پر لان تان کرنے لگے. یہ 15 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اے علی، اگر میری امت کے اندر یہ 15 چیزیں آ گئیں، جامع ترمذی ابواب الفتن کی یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں میری امت کے اندر پیدا ہو گئیں تو پھر ان کو انتظار کرنا چاہیے سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین کے پھٹنے کا، شکلوں کے بگڑنے کا، اور پتھروں کی بارش کا. اللہ رب العزت ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اپنے اعمال اور کردار کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا